السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور زون اور میں ہوں آپ کے میزبان محمد محسن الوی۔ صحت کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں۔ خوبصورت شخصیات جو ہیں پروگرام کے دوران ہماری مہمان بھی بنتی ہیں۔ آج ہم ڈی جی ہیلتھ آفس میں موجود ہیں اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر الیاس گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آج کے ہمارے مہمان ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب کے انڈر جتنے بھی سروسز ہیلتھ کے حوالے سے ہیں وہ کس طرح سے جاری ہیں اور کیا کیا نئے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ ڈی جی ہیلتھ آفس کے نیچے بہت سارے اہم منصوبے جو جن کا کریڈٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ لیتی ہے وہ بھی چل رہے ہیں، جس میں کلینک آن ویلز ہے، فیلڈ ہسپتال ہیں، ڈینگی کی ساری مہم جو ہے، پولیو کی اور دیگر جو موذی امراض ہیں اس کے حوالے سے بھی ورٹیکل پروگرامز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے، مسائل کی نشاندہی بھی کریں گے، اور جو اچھے کام کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا۔ ظاہر ہے مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جب آپ نے پورا پنجاب دیکھنا ہو تو پھر اور بھی زیادہ مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ڈی جی کی سیٹ ہے اس کی بنیادی طور پر ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ڈی جی ہیلتھ پنجاب ایک بڑا عہدہ ہے اور پورے پنجاب کو آپ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا اگر آپ بریف کریں تو پھر ہم تھوڑا آگے چلیں گے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں محسن بھائی آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس ہیلتھ کے موضوع پہ گفتگو کر سکیں۔ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں مزید بہتری کی کیا ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب جو ہے یہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا آپریشنل ونگ ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں۔ اس میں ہم جو جتنی پریونٹیو سروسز ہیں وہ ساری ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کیوریٹیو سروسز ہیں کسی حد تک ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ ورٹیکل پروگرامز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی 8 ورٹیکل پروگرامز ہیں، جس میں IRMNCH ہے، ٹی بی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز کنٹرول پروگرام۔ بڑا سکوپ ہے ڈی جی ہیلتھ کا، بڑا سکوپ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دا پروگرام وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا EPI پروگرام، جس میں ہم چھوٹے پھول جیسے بچوں کو ویکسینیشن کرتے ہیں، ان کو انجیکشنز دیتے ہیں، اور ان کو 12 بیماریاں ان سے ان کا یقینی طور پہ بچاؤ ہو جاتا ہے اگر والدین اور ہم مل کے ان کو وہ پراپر جو ہے وہ سروس دے سکیں۔ میں آپ کے توسط سے یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ بے شمار ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو جب ہم انہیں کوئی پولیو کے 2 ڈراپس پلانے جاتے ہیں یا انہیں ہم کوئی انجیکشن لگانے ان کے گھر تک جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں ہمیں ویکسینیشن کر رہے ہیں، کیوں؟ اچھا، لوگ ابھی بھی ریزسٹ کرتے ہیں، ابھی بھی اس حوالے سے لوگوں کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، کوئی لوگ انکار کر دیتے ہیں پولیو کے ڈراپس بھی لینے سے۔ دیکھیں کتنی، یعنی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ڈینگی پہ تو کسی کو کوئی ایشو نہیں، لیکن ابھی بھی کسی کے گھر میں جا کے ان کا کولر ہم نے صاف کرنا ہے، آپ نے کرنا، اور ہم نے کہنا ہے کہ آپ اپنا کولر صاف کر لیں، اپنے گملے میں پانی نہ ہو، چھت پہ اپنا چیک کریں فالتو وغیرہ، اور ہم نے کہنا کہ آپ اور آپ کے بچے ڈینگی سے بچ جائیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم نے جا کے کولر صاف کرنے ہیں یا فریج کی ٹرے دیکھنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو مطلب کوئی ایسی زندہ قوم ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے بھی اس پہ کام، اس میں چاہیے، کیونکہ ڈینگی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سابقہ جب دور تھا مسلم لیگ نون کا تو میاں شہباز شریف کے دور میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا، سری لنکا سے جو ماہرین تھے ان کو بلایا گیا اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر کام کیا تھا۔ ابھی بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، راولپنڈی کے اندر بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو ان بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے اس بار کوئی اس لیول کی آگاہی مہم نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں بالکل آگاہی مہم جو ہے ہم اخبارات میں بھی، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ ہم ڈینگی کے اوپر جو ہے 3 4 5 6 سیشنز یہ ابھی بھی ہم کر چکے ہیں، ابھی بھی ہماری جو DGPR میں ہم نے بھجوائی ہیں تاکہ وہ آگاہی کی مہم آگے چلے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ اپنا پورا فرض ادا کر رہی ہے، یعنی ہمارے پاس ہر 1500 کی آبادی پہ ایک LHW ہے، اس کے بعد ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، اسی طرح ہمارے ڈپٹی DHO DHO CEOs اور ڈپٹی کمشنرز ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے وہ میٹنگز باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور اب چیف سیکرٹری میڈم سیکرٹری جو ہماری ہیں ہیلتھ، یہ باقاعدگی سے ہماری جو
پروونشل لیول پہ ایک جو ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ ریگولرلی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کمشنرز کو ڈی سیز کو ساری انسٹرکشنز پاس کی جاتی ہیں. روزانہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈینگی کے کتنے ٹوٹل پیشنٹ ہیں, کتنے آج کے دن کے پیشنٹ ہیں اور کریٹیکل پیشنٹ کتنے ہیں. دیکھیں ڈینگی تو اس وقت آپ اگر میں برازیل کی مثال دیتا ہوں 3,500 سے زائد کیسز اس سال اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. ہاں جی آلموسٹ کوئی 100 سم تھنگ تو آج کے دن کے بھی ہیں. راولپنڈی میں سب سے زیادہ کیسز, راولپنڈی میں سب سے زیادہ کیسز ہیں. برازیل میں کوئی 9 ملین کیسز ہیں اور 10,000 ڈیتھ ہو چکی ہیں ابھی اس سیزن کے اندر. اچھا, مطلب پوری دنیا میں کوئی 170 ممالک کے اندر ڈینگی موجود ہے. ڈینگی ختم نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہے, مچھر کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہے ہمیں, لیکن ڈینگی سے ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے, اس کو روکنا بڑی بات. ہاں ضرورت ہی ڈیتھ کو روکنا بڑا ضروری ہے. ضرورت اس بات کی کہ لوگ خود بھی اس کو فیل کریں, جب بھی بخار ہو مستند ڈاکٹر سے چیک کروائیں. سرکاری اسپتالوں کے اندر سارے ڈینگی کے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں, علاج معالجہ ٹوٹل فری ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں تک لوگ پہنچیں, مستند ڈاکٹر سے علاج کریں. اچھا, آپ نے دیکھا جب ڈینگی بالکل نیا آیا تھا تو اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا اس وائرس کے اوپر, اور بالکل ایسے تھا کہ جیسے پوری اسٹیٹ اس کے پیچھے لگی ہوئی. ابھی جیسے کرونا کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا گیا, لیکن اب ڈینگی کو ہم بالکل روٹین میں لینا شروع ہو گئے. اس کی شدت کم ہو گئی ہے, یہ کم مہلک ہو گیا ہے, یا ہم اس کے ساتھ جو ہے فیمیلیئر ہو گئے ہیں, لوگ اب اس کو سیریس نہیں لے رہے کیونکہ اس طرح سے لوگ بھی رسپانس نہیں دے رہے اپنی ذمہ داری. جیسے آپ نے کہا کہ کولر بھی آپ صاف کرتے ہیں, جو ہمارے خود کے کرنے کے کام ہے اس کے لیے بھی ہم اسٹیٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اسٹیٹ کے لیول پہ نیچے, یا لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں, یا یہ وائرس جو ہے اس کی مہلک جو ہونا ہے وہ کم ہو گیا؟ لیکن یہ محسن بھائی ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی تب تک ہم جاگتے نہیں ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, کام نہیں کرتے. تب ہم راتوں کو بھی جاگتے ہیں. ہاں راتوں کو بھی جاگتے ہیں. اب دیکھیں 2011 میں ڈینگی ہمارے لیے نیا تھا. وی ور ناٹ ٹرینڈ انف. ان لوگوں نے آ کے ہمیں سکھایا, سری لنکنز نے, فلپینوز نے. لیکن اس وقت سری لنکا میں کیسز زیادہ ہیں, فلپائن میں کیسز زیادہ ہیں, وہاں پہ ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں. کیس ہونا تو کوئی ایشو نہیں, لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس ڈینگی کے اتنے کیسز نہیں ہیں اور وہ نہیں ہے, ڈیتھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی 5-6 ڈیتھ اتنی بڑی آبادی میں ہو جاتی ہے, پنجاب کی پوری آبادی میں 5-6-7, تو اب پچھلے پورے سال کی شاید کوئی 10 کے قریب ڈیتھس ہیں, تو 10 ڈیتھ تو ہر گھنٹے میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ہو رہی ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ ڈیتھ جو ہیں وہ برین ہیمریج سے ہو رہی ہیں. مطلب ڈینگی از ناٹ اے بگ ایشو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس پہ بڑا اچھے طریقے سے, چونکہ پورے سال کا ہمارا ایک ڈیزیز کیلنڈر ہوتا ہے. ہم جنوری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ سردیوں کی بیماریاں الگ, سردیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایکوپمنٹ ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنا جو انسیکٹیسائڈز ہیں وہ پرچیز کرنا ہے, ہم نے اپنے سٹاف کی جو ٹریننگز اور تیاری ہے اس کو کرانا ہے. تو سارا سال یہ ہماری ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے. اس کے بعد آ کے پھر لاروا شروع ہو جاتا ہے اپریل کے, مارچ اپریل میں جب ٹمپریچر اس کا آپٹیمم آتا ہے. تو اب ہماری ٹیم میں پورا سال سرویلنس کرتی رہتی ہیں, پورا سال. کہیں سے لاروا ملتا ہے اسی وہیں پہ لاروے کو تلف کرنا ہے. اگر ہمیں کہیں پہ بعض اوقات ہم اس کو اب زیادہ تو پروموٹ نہیں کرتے, ایڈلٹ ماسکیٹو کے لیے ہم فاگنگ بھی کرتے ہیں لمیٹڈ, لیکن اب اس کا جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بجائے بینیفٹ کے آپ ایٹماسفیئر کو پلیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں. چونکہ ایڈلٹ کوشش یہی ہو کہ ہماری وغیرہ کرتے ہیں اس سے, تاکہ وہ سپرے جو کرتے ہیں نا وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ کوئی کیس موجود ہو اور ضرورت ہو. ہاں ضرورت ہو. وہاں پہ اگر کوئی ڈینگی کا کیس ہے تو ہم اس کے ارد گرد, جیسے پہلے ہر گلی میں ہر سڑک پہ کیا جاتا تھا, وہ تو اس کا بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے الٹا ماحول خراب, ماحولیاتی آلودگی جو ہے آلریڈی اسموک ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ابھی مطلب اس اسموک پہ بھی ہم سارا سال کام کرتے رہتے ہیں کہ سارا ترین شہروں میں آ گئے ہم. ہاں ایسا کیا کریں. دیکھیں نا لاہور آلودہ ترین سٹی اگر ہم پاکستان کا سب سے زیادہ, ہم اسے باغوں کا شہر قرار دیتے ہیں, شہر, روشنیوں کا شہر. اتنی گرینری کے باوجود
پلانٹیشن کے باوجود ہمیں اتنے میئرز، ہمیں اب اسموک ہے نا، ہمیں اب ہر بندے کو پتا ہو کہ جی میری بائک ٹھیک ہے، میری گاڑی ٹھیک ہے، میں پیریڈیکلی اس کا چیک اپ کرواتا ہوں پراپر ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے، یا مطلب میں کتنا دھواں اس میں. دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کا جو احساس ہم بیدار کریں لوگوں میں تبھی پیدا ہو. یعنی گورنمنٹ جتنی مرضی آگاہی کمپین چلائے، ہمیں جتنا مرضی سمجھائے، لیکن جب تک ہم خود ذمہ داری نہیں لیں گے، اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، اپنے ڈینگی کی اگر بات کر لیں تو کولر صاف نہیں کریں، گندا پانی نہ جمع ہونے دیں، یہ وہ جملے ہیں جو ہر بار حکومت ہمیں بتاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ جو اس طرح ہوتا ہے. اچھا سر، ڈینگی ایک بڑا ایشو ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنا مہلک نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ سری لنکا سے ہم نے سیکھا، لیکن وہاں پر ابھی بھی ڈیتھ ریشو زیادہ ہے اور ہمارے الحمدللہ بہت کم ہو گئی. اس کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ملازمین رکھے جاتے ہیں ڈینگی کے مد میں، اس میں جو فیک انٹریاں ہیں، جو کرپشن کی داستان ہیں وہ الگ ہے، یقیناً آپ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہوں گے. کتنا بجٹ اس کو ہم دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اس کا سیٹ اپ اکراس پنجاب موجود ہے. ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں ایک آفیسر ہوتا ہے DHO پریونٹیو سروسز، تو ہم سارے پنجاب کی جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کو بجٹ بھجواتے ہیں. پلس ہمارے پاس سینٹرلی کمیونیکیبل ڈیزیز کا ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے، اس کو فنڈز جو ہے گورنمنٹ ایلوکیٹ کرتی ہے. موسٹلی ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیٹس خرید لیں، کوئی انسیکٹیسائڈز وغیرہ خرید لیں، یا ان کا کام ہے پالیسی میکنگ، اگر اس کو آگے ضلعوں کو دینا ہے جہاں پہ انہوں نے ڈینگی ورکر بھرتی کرنے ہیں. ماضی میں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لاہور میں ہم نے خود انویسٹیگیٹ کروایا تو ان لوگوں ابھی ایک ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 1700 لوگوں کا بجٹ مانگا گیا، جن میں جب وہ انکوائری کی گئی تو اس میں صرف 800 لوگ فیلڈ کے اندر موجود تھے اور باقی سب فیک انٹریاں ڈال کے ان کے، یعنی ظاہری بات ہے آپ کو تو وہ پوری فارمیلٹی آ رہی ہوتی ہے تو آپ تو اس کے مطابق ایشوز کر رہے ہیں. وہ تو نیچے لیول کے اوپر جو لوگ ہیں DDHO یا اس سے نیچے، یا وہ کرپشن کر رہے ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ 2022 کی بات ہے، 2022 کے ہی وہ ورکر ہیں جب انہوں نے اس وقت کام کیا تھا، ان کو ابھی تک بھی بعض لوگوں کو پیسے نہیں ملے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، میں ان بچوں سے خود بھی ملا ہوں. اب ہوا کیا کہ ایک تو ہم نے باقاعدہ انکوائری کروائی، بلکہ اس وقت کے آفیسرس کو بھی اور DHS کو بھی ساروں کو وہاں پہ ریشفل بھی کیا گیا. اور ابھی جو ہے ابھی ان بچوں کو بلا کے CO ہیلتھ سے میں نے بھی بات کی تھی، منسٹر صاحب نے بھی بات کی اور میڈم سیکرٹری نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے، جن کے پاس کوئی بایو میٹرک، جن کی کوئی، چونکہ ہر بندہ اینڈرائڈ پہ ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو جن کی ایکٹیویٹیز ہیں کافی سارے بچوں کو پیسے مل چکے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. جن لوگوں نے کام کیا ہے جینوئنلی ان کو ضرور پیسے. سر یہ مختلف ٹاؤنز کے اندر ابھی بھی لوگ 3 مہینے کے جو رہ گئے ہیں، وہ میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے پیسے رہ گئے ہیں، جنہوں نے واقعی کام کیا ہے، جو اوریجنل ہیں، جنہوں نے 3 مہینے کام کیا اور اس کے بعد ابھی 6 مہینے گزر کے ان کو پیسے نہیں ملے، اس کے اگر آپ اس پہ تھوڑا ایکشن لیں ضرور. جو ریئل ان کی اماؤنٹ ہے وہ تو کم از کم سر ضرور انشاءاللہ. اس میں ہماری جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ہے، ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی بیسیکلی یہ سارے کام کرتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر ہی ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، چونکہ ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کا ہیڈ بھی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. تو CEO ہیلتھ سے میری پہلے بھی بات ہوئی ہے، بہت اچھا. یہ آپ نے دوبارہ یہ ہم ابھی اس پروگرام کے بعد میں سب سے پہلا کام یہی کروں گا کہ میں CEO لاہور کو کال کروں گا کہ جن لوگوں کے بنتے ہیں فنڈز، کم از کم ان کو دیں، ان کے فنڈز ارینج بھی کریں، ان تک پہنچائیں. اور جو لوگ فیک انٹریاں ڈالتے ہیں غلط لوگوں کو، ان کو آپ نشان عبرت بنائیں تاکہ اور کسی کو دوبارہ ہمت نہ ہو. اچھا سر، اس سے ہم تھوڑا آگے نکلتے ہیں، فیلڈ ہسپتالوں کی طرف ہم تھوڑا جائیں گے. یہاں پر وقت ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فیلڈ ہسپتالوں کے اوپر کلینک آن ویلز اور جو دیگر اچھے منصوبے جو ہیں DG ہیلتھ پنجاب ان کے انڈر جاری ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور زون اور میں ہوں محمد محسن الوی. DG ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر الیاس کوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف جو منصوبہ جات شروع کیے گئے ہیں ڈینگی ورکرز کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ جن لوگوں کے پیسے رہتے ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے اوریجنل اور ان کے واجبات رہتے ہیں، وہ ان کو فوری طور پر جو ہے انشاءاللہ ریلیز کروائیں گے. اچھا سر، آگے بڑھیں گے. فیلڈ ہسپتالوں کا اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ فیلڈ ہسپتال جس طرح سے کام کر رہے ہیں، کلینک آن ویلز ایک اچھا منصوبہ ہے، یعنی کہ اگر آپ ایکس رے کے لیے
ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے اسپتال میں جاتے ہیں تو وہی فیسلٹی آپ کو ڈور سٹیپ کے اوپر فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ بہت اچھا منصوبہ ہے. فیلڈ اسپتالوں کے حوالے سے اور کلینک ویلز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا پروجیکٹ؟ بالکل. دیکھیں جی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک اسپیشل انیشیٹو ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں تک جا کے ان کا ٹریٹمنٹ. دیکھیں ہماری فیسلٹیز موجود ہیں کافی جگہوں پہ، اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں بیچارے جو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. ہماری اربن سلمز ہیں، اسی طرح ہمارے ضلعوں کے اندر بھی ایسی آبادیاں یا پاکٹس موجود ہیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک رکشے پہ بیٹھ کے اسپتال تک آ سکیں. تو یہ ہمارے کو تقریباً 300 کلینک آن ویلز ہیں اور 32 ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں ان آبادیوں تک جا کے یہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیلڈ ہاسپٹل. ٹھیک ہے. فیلڈ ہاسپٹل میں یہ کہ اس کے اندر ڈاکٹر ہے، اس کے اندر LHV ہے، اس کے اندر پورا سٹاف ہے. وہاں پہ اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی اینٹی نیٹل میں ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں. ایک پوری گاڑی ہے جو پورا یہ ایک بگ ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. چلتا پھرتا ہاسپٹل. ہاں چلتا. اس کے اندر آپ کوئی فارمیسی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، آپ کے پاس اس میں ایکس رے مشین ہے، اس کے اندر ڈاکٹر موجود ہے، LHV ہے، باقی لائٹ سٹاف سارا ہے. تو وہ ایسی جگہوں پہ جا کے ان لوگوں کو ہم کام کرواتے ہیں جہاں پہ قریب فیسلٹی نہیں ہوتی، جو بڑے اسپتالوں سے چھوٹے اسپتالوں سے دور آبادیاں دور ہوتے ہیں. دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں کلینک آن ویلز کی، کلینک آن ویلز کے اندر بھی ہم ویکسینیشن بھی کرتے ہیں. ہم اس میں اینٹی نیٹل اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہماری اگر 4 گاڑیاں وہ ہیں جس میں ہمارا وہ کلینک آن ویل ہے، تو ہر 3 کے بعد چوتھی گاڑی وہ ہے جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ موجود ہے. میں نے اس کو وزٹ کیا، الٹرا ساؤنڈ ہے وہاں پر، ڈاکٹر ہے، دوائیاں میڈیکل سٹور ہے وہاں پر جس پہ دوائیاں دیتے ہیں، اور جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ بھی وہاں پہ کیے جاتے ہیں. بہت اچھا ایک انیشیٹو. بالکل. تو وہاں پہ ہم فیلڈ کے اندر جا کے وہاں پہ ساری جو ہے نا، خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ویکسینیشن اور جو خواتین کو اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل کیئر کے لیے یا اس کے لیے اسپتال جانا پڑتا تھا، وہ ان کے سارے معائنے ان کے گھر کے پاس ہو جاتے ہیں. پھر زچگی کے وقت جب انہوں نے جانا ہوتا ہے اس کے لیے ہماری الگ سے ایک ایمبولینس ہے، رورل ایمبولینس سروس ہے. BHU کے اندر یہ موجود ہوتی ہے؟ وہ BHU کے اندر موجود ہوتی ہے. تو وہ گھر سے لے کے آئے گی اور ڈلیوری کے بعد اس کو واپس گھر چھوڑ کے بھی آئے گی. اور خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو اسے بنیادی مرکز صحت سے آگے ہاسپٹل جہاں پہ متعلقہ فیسلٹی موجود ہوگی وہاں تک اس کو پہنچایا جائے گا. یہ بہت اچھا منصوبہ ہے. لیکن اس کے اوپر کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ جو کلینک آن ویلز ہے وہاں پر کچھ لوگ اپنے طور پہ، ظاہری بات ہے گورنمنٹ یا آپ لوگ تو نہیں کہتے ان کو، فیک انٹریاں ڈالتی ہیں جس پہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیشنٹ آ گئے ہیں، جبکہ ریئل میں اتنے لوگوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہوتا. دیکھیں ہر جگہ پہ جہاں پہ کوئی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک قرآن پاک سے آپ کو ایک کوٹیشن کوٹ کروں گا آیت کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو تبدیل نہیں ہونا چاہتے، جو خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے. بالکل. دیکھیں اب ایکسیپشنز تو موجود ہیں لیکن ہمارے مانیٹرنگ ٹیئرز اتنے زیادہ ہیں کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ریئل ٹائم انٹریز ہوں، اور پھر ہم کال سینٹر سے باقاعدہ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو جن کا ID کارڈ اور ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس آتا ہے EMR کے اوپر، الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ، ہر پیشنٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے کریڈینشلز بھی، اور اس کو ہم نے کون سی میڈیسن دی ہے. پھر ہم کال سینٹر سے فون کر کے پوچھتے ہیں ہم پیشنٹ کا سیٹسفیکشن لیول، بلکہ ان کلائنٹس کا پوچھتے ہیں کہ آپ کو سروسز کیسی ملی، پورا فیڈ بیک لیتے ہیں. شفافیت رکھنے کے لیے میئرز تو آپ نے پورے کیے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم نے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے 2 نمبری کا تو وہ نکال ہی لیتے ہیں لوگ. اللہ ہدایت دے. لیکن اس کے اوپر بھی قابو جو ہے وہ پایا جانا چاہیے. اچھا سر، یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام ہے ایک آپ کا، بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا، چونکہ عام لوگ جو ہیں وہ جب تک ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے کیا فیسلٹیز آپ فراہم کر رہے ہیں تو وہ اس سے استفادہ اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں ہمارے آپ دیکھیں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہمارے ہاسپٹلس کے اندر آپ کوئی پیشنٹ روٹین میں ایک دن بھی گزارتا ہے نا، اگر ایک دن کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ اس کا ایک دن کا علاج بھی فری ہے. ٹھیک ہے. جو انڈور میں مریض رہ رہا ہے ہمارے پاس آ کے، ڈلیوریز ہو رہی ہیں ٹوٹلی فری ہو رہی ہیں، سی سیکشنز ہیں ٹوٹلی فری ہیں، ڈائلسز ہیں
ٹوٹلی فری ہیں, ٹھیک ہے, سرجریز ہیں ٹوٹلی فری ہیں. اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے نا لوگوں کو وہ پوری کریں. اب ہمارے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں, اب جس خاتون کی ڈلیوری ہونی ہے اس کے پاس اگر آئی ڈی کارڈ موجود نہیں ہے تو ہم اس کو یو ایچ آئی پہ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے گزارش یہ ہے عوام سے بھی کہ وہ اپنی ڈاکومنٹیشن تو ویسے بھی ہماری پوری ہونی چاہیے, تو وہ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں. تو یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے, اور اس سے دیکھیں گورنمنٹ کو بھی اس جو گورنمنٹ پریمیم دیتی ہے, اس سے اسٹیٹ لائف گورنمنٹ کو بھی فنڈز جا رہے ہیں. اس میں جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ان کا حصے کا اعزازیہ مل رہا ہے, اور مریض جو ہے اس کی میڈیسن کے لیے بھی اس میں سے فنڈز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست یہ ایک انیشیٹو ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ وہ ایک ریکارڈ بھی رہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس جب تک ہسٹری موجود نہیں ہوتی ہے وہ تو ویسے پیشنٹ کو ڈیل نہیں کرتے, کر بھی نہیں سکتے نا جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ مسائل کیا ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو ریکوائرمنٹس ہیں بنیادی طور پر ان کو پورا کیا جائے. اچھا سر, ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہ گھروں کے اندر ادویات جو ہیں پہنچائیں گے, جس میں کینسر کی, ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کی, ٹی بی کی, اور دیگر جو ادویات ہیں جس میں ہیپاٹائٹس کی ادویات ہیں وہ گھر تک, ڈور سٹیپ تک پہنچانے کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا. وہ چل رہا ہے پروگرام؟ کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل چل رہا ہے, اور یہ اکراس دی پنجاب جو 4 بڑی بیماریاں ہیں جس میں کینسر کے پیشنٹ ہیں, ٹی بی کے پیشنٹ ہیں, جس میں ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں, اور جس میں دل کے امراض والے مریض ہیں. دیکھیں ان کو ایک دفعہ مریض آئے گا, ٹھیک ہے, اس نے اپنے دل کے ہاسپٹل میں چیک اپ کرایا, اس کو 1 مہینے کی میڈیسن دے دی گئی, وہاں پہ اس کا پورا ایڈریس چیزیں ساری لے لی جائیں گی. ٹھیک ہے, اگلے 2 مہینے اس کو ٹی سی ایس کے ذریعے دوائی اس کے گھر میں ملے گی, اور ملتی ہے اس وقت پہ, اس کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دوران خدا نخواستہ اسے کوئی اس سے تکلیف زیادہ ہو تو تشریف لائے, ورنہ عام طور پہ ہارٹ کے پیشنٹ جب ڈائگنوزڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں. 2 ماہ کے بعد ہم اس کو پھر بلاتے ہیں کہ آپ اپنا پھر چیک اپ بھی ہو جائے, تاکہ کسی دوائی میں کوئی رد و بدل کرنا ہوتا بھی. اسی طرح کینسر پیشنٹ یہ جو ادویات گھر میں بھیجنے والا دل کی, یہ پی ایچ سی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ یہ اس میں ہمارے جتنے دل کے ہاسپٹل ہیں, کارڈیالوجی لاہور, وزیر آباد, ملتان, وزیر آباد, راول پنڈی, فیصل آباد, سارے جو ہمارے ہاسپٹل ہیں یہاں سے یہ ہم اس کو دے رہے ہیں. کینسر پیشنٹس ہیں, اب دیکھیں ایک بندے جس کو کینسر ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی سمجھے کہ وہ سارے سفر کر رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح ان کا بھی جو ٹریٹمنٹ تو آلریڈی ہاسپٹلس کے اندر جو یو ایچ آئی پہ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو جو دوائیاں بھجوانی ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے بار بار آنا اور میڈیسن لینا, وہ یہ ایک بڑا کمبرسم سا ایشو ہے. وہ دوائی بھی جو ہے الحمدللہ ہم ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. یہ ٹوٹل جتنے پیشنٹ ہیں وہ سارے اس کے اوپر ہو گئے ہیں, کیونکہ دل کے کافی سارے مریض ابھی بھی ایسے ہیں پیشنٹ جن کو ہاسپٹل جا کے ادویات لینی پڑتی ہیں. ان کو گریجولی آپ اس کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں اس پروگرام پہ, یا ابھی ہے؟ دیکھیں جتنے لوگ ہمارے پاس آ کے اپنے پورے کریڈینشلز دیتے ہیں ان کے بنا رہے ہیں ایڈریس, اور اس حساب سے وہ لوگوں کے پاس ہم دوائیاں بھجوا رہے ہیں. یہ ڈیٹا پی آئی سی سے نہیں لیتے آپ؟ پی آئی سی سے ہی لیتے ہیں, بلکہ پی آئی سی ہی ان کی وہ پیکٹس وہاں پہ تیار ہو جائیں گے. ٹی سی ایس کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے وہ میڈیسن اٹھانی ہے اور میڈیسن گھر تک جا کے دے کے آنی. اگر خدا نخواستہ کسی کا ایڈریس ٹھیک نہیں ہے وہ ان کا رہ رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ 2-3 دفعہ وہ پھر بھی چیک کرتے ہیں, 2 دفعہ اور چیک کریں گے, اس کے بعد وہ اس کو واپس لے کے آئیں گے. اچھا, یہ ہارٹ کے پیشنٹ جو ہیں وہ اکثر لوگ ہم سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی پتہ کی کہ جن لوگوں کی جو کوائف وہاں پر پورے نہیں ہیں, ایڈریس کا کوئی مسئلہ ہے یا اس طرح کے کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہے ہیں, تو ان کی میڈیسن جو ہے وہ رہ رہی ہیں, وہ وہاں تک نہیں جا رہی. تو آپ کو چاہیے اگر آپ کی نہیں جا رہی ہیں تو آپ جا کے اس کو چیک کریں کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو آپ کے کوائف ہیں وہ پورے ہیں وہاں پر. اگر ہیں تو آپ انتظامیہ کو بتائیں تاکہ آپ کو بھی اس پروگرام کے اوپر شفٹ کیا جائے. اچھا سر, ویسے تو ہر بیماری جو ہے وہ پاکستان کے اندر مسائل جو سنگین ہوتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر کام کر رہی ہے, لیکن جب پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات اس لیول پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے ابھی بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہیپاٹائٹس اب تو صاف پانی نہیں ہے, تقریباً ہر تیسرا بندہ جو ہیپاٹائٹس کا مریض ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک تو اس کی ٹیسٹنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے,
ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا کاسٹلی بھی ہوتا ہے اگر آپ پرائیویٹ کروائیں, تو گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ہوتا تھوڑا مشکل ہے, اور اس کے اندر جو ہے مسائل ہیں, ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجئے تاکہ لوگوں کو اس کے اندر آسانی ہو, اور دوسرا جو ہیپاٹائٹس کی میڈیسن ہے وہ اس کی شارٹیج ہے. دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہیپاٹائٹس سی اس وقت آلموسٹ ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ. اچھا, ہیپاٹائٹس سی پوری دنیا میں 8.something%. اسی طرح ہیپاٹائٹس جو بی ہے وہ 3-4% ہے. تو اس پہ اس وقت 2 پروگرام چل رہے ہیں. کتنے پیشنٹ ہیں ابھی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق؟ دے آر ان لیکس. اچھا, یس. اس میں یہ ہے کہ ہر مہینے جو ہر سال جو ہم سکریننگ کرتے ہیں نا, کوئی 8 لاکھ کے قریب پیشنٹ نئے ایڈ اپ ہو رہے ہیں. ہر سال 8 لاکھ ہیپاٹائٹس سی کے نئے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں. اب جو سب سے زبردست کام ہونے جا رہا ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کا ایک پروگرام بنایا, ٹھیک ہے, جس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے. ہم ایک ہی وقت میں پورے پاکستان کی ساری آبادی کی اس سال کے اندر ہی پوری سکریننگ ہو جائے گی. یہ تو بڑا منصوبہ ہے. بالکل ہر چیز بند کر کے, جام کر کے, نیشنل ایک ایمرجنسی نافذ کر کے ان سارے لوگوں کی سکریننگ کریں گے. اس کے بعد ان کے PCR کروائیں گے. اس کے بعد ان کو ٹوٹل آبادی کو آپ اس میں لیں گے. دیکھیں سکریننگ جو ہے, سکریننگ تو ہم مطلب جو اس کرائٹیریا میں آتا ہے سکریننگ تو ہم سب کی کریں گے. ٹھیک ہے. اب سکریننگ جو ہے وہ سب کی کرنی ہے. اس کے اندر سے جو پازیٹیو نکلیں گے سکریننگ پہ جو RDTs ان کو پھر ہم PCR پہ کنفرم کریں گے. ٹھیک ہے. جب PCR پہ کنفرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. ایک بڑا منصوبہ. ہاں, یہ ایجپٹ ماڈل جو ہے اس کو پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو ہیں PKLI والے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں نیشنل لیول پہ. اور جو ہمارے صوبے ہیں, ہمارے جو خواجہ عمران صاحب ہمارے منسٹر جو ہیں, جتنے صوبائی وزراء ہیں وہ انہوں نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے اوپر. اور چیف منسٹر, سیکرٹری ہیلتھ, یہ واضح اس میں مطلب سارا اس میں لے رہے ہیں. یہاں پہ یہ کہ اس میں 70% فیڈرل شیئر کرے گا, 30% صوبے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہر DHQ پہ, ہر THQ پہ ہیپاٹائٹس کلینک موجود ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ کوئی بندہ کسی وقت جا کے اپنا فری ٹیسٹ کروا سکتا ہے, اس کی مکمل سکریننگ ہوگی. پھر وہاں سے اگر خدا نہ خواستہ جو نیگیٹو ہوگا, جو B نیگیٹو ہوگا, اس کو ہم ویکسینیشن بھی کرتے ہیں. C پیشنٹ اگر خدا نہ خواستہ پازیٹیو آتا ہے یا تو پھر ہم اس کو PCR کرتے ہیں. PCR کر کے اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. 3 ماہ کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اینڈ دس از فری آف کاسٹ. اور یہ اب ہم یہ میڈیسن بھی لوگوں کے گھر ایک مہینے کی میڈیسن لے جائے گا تو اگلے 2 ماہ کا جو ہے ہم اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جو مفت میڈیسن عوام کی دہلیز. اور اس میں جو TB کے ادویات ہیں جو بالکل میں حیران ہوں کہ ابھی تک بھی TB جو ہے اب تقریباً ہر سال میرا خیال ہے کہ 7 سے 10 ہزار TB کے پیشنٹ ایڈ اپ ہو رہے ہیں نئے. یعنی اب دیکھیں نا دنیا میں نان کمیونیکیبل پہ لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب بلڈ پریشر کو, ڈائبٹیز کو, ہائپر ٹینشن کو, اوبیسٹی کو, اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم ابھی تک انفیکشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جراثیمی بیماریاں جو ہوتی ہیں انہیں سے نہیں نکل پا رہے. اب TB 100% قابل علاج بیماری, 100%. لیکن جب اس کو ارلی ڈیٹیکٹ نہیں کرتے ہیں ہم, پہلے اس پہ اس کا علاج نہیں کرواتے ہیں, اس کو جاتے نہیں ٹیسٹ کے لیے, وہ جب آخری سٹیج پہ چلا جاتا ہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. محسن بھائی, اگر کوئی بھی پیشنٹ جس کو بخار ہو اور مور دین 2 ویکس کی کھانسی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے. اور ڈاکٹر کو چاہیے کہ جس کو بھی مور دین 2 ویکس کی کاف ہے اور ود فیور ہے تو اس کا ایکس رے کروائے, اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائے. اس کا ایکس رے, سمپل ایکس رے سے TB ڈائگنوز ہو جاتی ہے. تو وہ جب جو علاج ہے, آپ تو ہم TB ڈاٹس کا ہمارا پروگرام ہے, وہ ہم بنیادی مرکز صحت تک بھی دوائیاں بھجوا دیتے ہیں تاکہ اگر ڈائگنوزڈ پیشنٹ ہیں تو وہاں سے بھی لینا چاہیں وہاں سے بھی لے لیں. اب تو بلکہ گھر ہم جا کے دے رہے ہیں دوائیاں.
تو اور ہماری LIW جو ہے ان کے گھر جا کے کہتی ہے، ان کو دوائی کھلاتی ہے کہ برائے مہربانی آپ یہ دوائی کھا لیں. ڈور ٹو ڈور بیچاری جا رہی ہے، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے. لیکن ہمارا پوری قوم کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم تب تک کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں جب تک وہ ہمارے بالکل سر کے اوپر تلوار بن کے لٹک نہ جائے. کوئی بھی بیماری اگر اس کو، اب جتنی موذی بیماریوں کی بات کرتے ہیں، ارلی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کا علاج کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے. لیکن ہم تب ہاسپٹل ایڈمٹ کرتے ہیں جب جا کے اپنے پیشنٹ کو جب بالکل آخری سٹیج کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے اس کو ارلی ڈائگنوز کریں، اس کا ٹیسٹ کروائیں اور اس کا جو علاج ہے مکمل طور پر شروع کریں. کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو لاعلاج بھی ہیں تو ان کا اگر ارلی سٹیج کے اوپر پتہ چل جائے تو وہ قابل علاج ہوتی ہیں اور اس سے بچا جا سکتا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کینسر کی، ہیپاٹائٹس کی، TB کی اور دل کے امراض سے متعلق جو ادویات ہیں وہ گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور جن لوگوں کی نہیں آ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کوائف جو ہے چیک کریں تاکہ ان کے اندر کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے نہیں جا رہی ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات کے اوپر ڈاکٹر کوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور زون اور میں ہوں محمد محسن الوی. ڈاکٹر الیاس کوندل DG ہیلتھ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. ان سے کچھ مزید جو منصوبہ جات ہیں NCD کلینک اور دیگر جو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. کمیونیکل ڈیزیز جو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. سر اسی حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، بہت ساری ڈیزیز جو ہیں کمیونیکل جو وہ بھی چل رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہے وہ کیا لاہ عمل بنا رہا ہے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائی جا سکے. دیکھیں اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے نزدیک وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں، کمیونیکیبل ہوتی ہیں جو جراثیموں سے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے. نان کمیونیکیبل وہ ہوتی ہیں جو جراثیموں سے نہیں پھیلتی. وہ ہماری عادات، ہماری ہیبٹس، ہماری کھانے پینے کی ہیبٹس، ہماری رہنے کی ہیبٹس جو ہے وہ لائف سٹائل جو ہے اس سے وہ بیماریاں آ جاتی ہیں. میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ ایک بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا، وہ رج کے کھاتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے تو اس کو جوڑوں کا درد بھی ہوگا، اس کو دل کی بیماریاں بھی ہوں گی، اس کو شوگر بھی ہوگی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بچپن سے سٹارٹ سے، اب دیکھیں اب ہم 50 سال پیچھے جائیں تو ہم سالن روٹی کھاتے تھے، جو سادہ غذا ہوتی تھی گھروں میں وہی ہوتی تھی. اب ہمارے بچے کیا کھاتے ہیں جی؟ یہ برگر کھا رہے ہیں، شورمے کھا رہے ہیں، یہ پیزے کھا رہے ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور یہ ساری بیماریاں ہم پیدا کر رہے ہیں خود. یہ جنک فوڈز جتنا ظلم ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ سارے بالکل اس کے خلاف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف لیجسلیشن ہونی چاہیے تو تاکہ یہ چیزیں ہوں ہی نہ. بیماری کی جڑ یہ چیز، بیماری کی جڑ یہ چیز. دیکھیں اب بچے آپ دیکھیں گے بظاہر لگتا ہے یہ بڑا موٹا بچہ ہے، لیکن وہ ایک ماربلڈ اوبیسٹی ہم کہتے ہیں کہ جو ایک مطلب موت کو دعوت دینے والا موٹاپا جو ہے اس کو ہم دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنا اوور ویٹ جو بچے ہیں بیچارے، وہ ان کے جگر جو ہیں ان میں وہ فیٹس آ جاتی ہیں، فیٹی لیور آ جاتی ہیں، خون کی نالیوں کے اندر ان کے کولیسٹرول آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں نا نوجوان آپ کے ہارٹ اٹیک کے ساتھ فوت ہو گئے. بالکل ایسے، مطلب حیرت انگیز بات ہے. بالکل کم عمر کے اندر بھی اب تو ہارٹ اٹیک جو ہونا شروع ہو گئے. سادہ کھائیں، سادہ زندگی گزاریں، نیچر کے قریب جتنا رہیں گے اتنا آپ زندہ زیادہ. ہمارا لائف سٹائل تو بہت زیادہ خراب ہو گیا. اب بچوں کو ہی وہ چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں جو شروع سے، یعنی ہم زہر اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، گھر میں کھانا نہیں کھاتے، باہر کھاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر بیماری کا باعث بنتی ہیں. پھر اب اسی لیے تو ایوریج جو ہماری ایج ہے وہ کم سے کم میرا خیال 45-50 پہ چلے گئے ہیں لوگ. اب ہماری خیر دنیا میں بعض تو 85 تک اب جیپنیز ہیں تو 80-85 ایوریج ایج ہے ان کی. ہماری کو 60 کے قریب ہے میلز کی اور 62-63 فیمیلز کی. لیکن ہر پیدا ہونے والے بچے کا اس پلانٹ کے اوپر جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ جو میکسیمم لائف ایکسپیکٹینسی ہے، جتنا کوئی بھی کسی ملک کا بندہ جتنی دیر زندہ رہتا ہے، ہر بچے کا حق ہے کہ وہ بھی اتنا زندہ رہے. بالکل. اس پلانٹ کے ماحول کو ہم اتنا اچھا صاف رکھیں. ہمارے اندر جو چیزیں اندر جو جا رہی ہیں وہ بھی، اور جو باہر سے افیکٹ کر رہی ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہمارے سارے پھل
ہماری ساری سبزیاں ان کے اوپر سپرے ہو رہے ہیں اور وہی کیمیکلز وہ بالکل زہر ہے اور وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں. تو دیکھیں پھر قدرتی چیزیں بھی قدرتی نہیں رہی ہیں, قدرتی بھی ہم نے اس کو دیکھیں ہم پہلے کہتے تھے کہ دالیں جو ہیں یہ انسانی استعمال کے قابل ہیں, باقی چیزوں میں پیسٹیسائڈ بہت زیادہ. لیکن میری چند دن پہلے ایک ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری دالیں جو ہیں اس کے اندر بھی جو سپرے کر کے دالوں کے اندر بھی یہ پینیٹریٹ کرتی ہے. ہاں اس میں بھی پیسٹیسائڈ. اب کنوں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, مطلب میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر سے ملا بچے سے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بلوال میں ایک ریسرچ کی ہے, تو اس میں جو اس پھل کے اندر جو یہ انسیکٹ جو سپرے ہم کرتے ہیں دوائیاں, اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے قابل نہیں ہے. دوائیاں جو دالیں ہیں وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہیں, جو سارا دن ہم چیزیں کھاتے ہیں جس میں کولڈ ڈرنکس ہیں, جس میں برگر شاورما, سارا یہ تو یقین مانے تو اب کولڈ ڈرنک اتنی کیلوریز ہوتی ہیں, برگر ہے, شاورما ہے, اس میں اتنی زیادہ کیلوریز ہیں جتنی ہم برن کر ہی نہیں سکتے. مثلا ایک بندے کی ریکوائرمنٹ اگر 2000 کیلوریز ہے پر ڈے, ڈپینڈز اپون دا ایکٹیویٹی, کتنی کسی کی مصروفیات ہیں میکسیمم چلے گا اس حساب سے. اگر 2000 کیلوریز تو وہ 2000 کیلوریز تو آپ اگر ایک برگر کھائیں گے تو اس سے زیادہ ہو جائیں گی, اور باقی ساری چیزیں جو ایکسٹرا آپ کے اوپر برڈن ہے, آپ کی صحت کے اوپر بوجھ بن رہی. تو یہ تو بڑا خطرناک لائف. میں آپ کے توسل سے نا ایک گزارش, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کہ ہمیں چینی کو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں نمک بالکل کم لینا چاہیے, اور ہمیں سبزیاں, پھل, دالیں, کچھ چٹنی روٹی, سادہ روٹی, اس پہ آنا چاہیے. یعنی وہی جو ہمارے بڑے بزرگ جو ہمارے بڑے, اور ایکسرسائز جو ہے اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے. تو اب یہ جو ہمارے سوسائٹی میں بوڑھے لوگ رہ گئے ہیں وہ وہی ہیں پرانے, اب جو ہماری نسل سے میرا نہیں خیال ان میں سے اس طرح کے بوڑھے کوئی. دیکھو دیکھیں نا, آپ آج سے 30 سال پیچھے جائیں دیہاتوں میں, ہم دیکھتے تھے 100 سال کے بزرگ آپ کو اکثر ملتے تھے, اب آپ کو دیہاتوں میں بھی نہیں ملیں گے. اچھا سر, اس میں تھوڑا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں گے, ہم پولیو پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے. پولیو ایک بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان چند ان ممالک میں رہ گیا جہاں سے پولیو ابھی تک ختم نہیں ہوا. اس کے دو سائڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیو کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے, یہ موسی مرض ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کتنا بجٹ پولیو کے اوپر لگا رہے ہیں. یقینی طور پہ ہر بیماری جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جس طرح بھی آپ نے ایک بات میں پہلے بات کی تھی کہ 10 لوگ تو کچھ دیر میں ہمارے روڈ ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں. پولیو کے چند کیسز ہیں, لیکن ہم اتنا زیادہ بجٹ پولیو ختم کرنے کے اوپر ہمارا جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کتنا بجٹ آپ دوسری بیماریوں کے اوپر بھی تو لگا سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. پولیو دیکھیں, یہ ہم سگنیٹری ہیں SDGs کے, ہم سگنیٹری ہیں 2030 تک پولیو کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل بائنڈنگز ہوتی ہیں جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی, اس کو ہم نے کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ہم باؤنڈ ہے کہ ان کو کریں. پولیو فری جب ہوں گے ہم, تب بے شمار ہمارے لیے راہیں کھلیں گی, لوگ بزنس کے لیے آئیں گے, ہمیں باہر جانے کے اوپر آسانیاں ہوں گی. اب دیکھیں نا, اب جس بندے نے بھی پاکستان سے باہر جانا ہے اسے پولیو کا کارڈ چاہیے, پولیو سرٹیفکیٹ چاہیے جی, پھر قطرے پلائیں. میں اس بات کو بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے پنجاب جو ہے پولیو فری رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک کیس ہمارا پولیو کے کھاتے میں آ گیا ہے. چکوال سے ایک کیس آیا جس کو جو پولیو ڈائیگنوز اس لیے ہو گیا کہ پولیو کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ کا سٹول ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور آپ کے لمز میں کمزوری ہے تو آپ کو پولیو ہے. ٹھیک ہے. اس بچے نے 8 لگاتار خوراکیں کمپینز میں بھی پی ہوئی تھیں, پوری اس کی ویکسینیشن ٹھیک تھی, والدہ اس کی ٹیچر ہے, باپ اس کا آرمی کا ملازم. اب ہوا کیا, اس کو AFP ہم کہتے ہیں ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس, کہ جی اس کو کمزوری ہے. اس کی کمزوری کے ساتھ ڈاکٹر نے اس کو رپورٹ کیا. ٹھیک ہے. وہ جب ڈاکٹر نے AFP رپورٹ کیا تو فوری طور پہ ہماری ٹیموں نے اس کے سٹول سیمپلنگ یہ وہ کیا, WHO, یونیسیف سارے لوگ پہنچ گئے, ایکٹیو ہو گئے. ہاں ایکٹیو ہو گئے. تو وہ چلا گیا پیشنٹ الٹیمیٹلی CMH راولپنڈی. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ کے بعد وہ یعنی پولیو کا کیس انہوں نے اس ٹیسٹ کی بیس پہ اور اس AFP کی بیس پہ نوٹیفائی کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بچہ تندرست ہو گیا,
لیکن وہ کیس ہمارے کھاتے میں وہ مجھے سیکرٹری صاحب کے الفاظ ابھی بھی یاد ہیں کہ یہ ایک جو ہے یہ زیرو نہیں ہو سکتا. نہیں تو وہ جلدی کر دیا ہم نے اس کو اعلان کرنے میں، اس کو ڈکلیئر کرنے میں، یا کیا ہوا؟ نہیں، اس میں پھر اس کی ڈیفینیشن میں یہ فالٹ ہے میرے نزدیک. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کو اس ڈیفینیشن کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو کمپین آپ چلا رہے ہیں پولیو کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مؤثر کمپین ہے. آپ کی جو لیڈی وزٹرز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ ڈور ٹو ڈور جا کے بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو آپ جو پولیو کمپین آپ سمجھتے ہیں کہ 2030 کا جو ٹارگٹ ہے اس کو آپ میٹ کر لیں گے انشاءاللہ آنے والے؟ انشاءاللہ پنجاب کی حد تک تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. آئی ہوپ سو کہ ہم پاکستان بھی جلد پولیو فری ہوگا، چونکہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ہماری چیف منسٹر، چیف سیکرٹری ہیلتھ، منسٹر ہیلتھ، منسٹر اسپیشلائزڈ ہیلتھ، ہر بندہ جو ہے اس میں اپنا محنت کے ساتھ رول پلے کر رہا ہے. اور ایک گھر تک، اور خوش عین بات یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ریفیوزل ہوتے تھے ہمارے وہ بہت کم ہیں. تو گھر گھر جا کے ہم لوگوں کو قطرے پلاتے ہیں. میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا آپ کی اس توسل سے کہ جہاں پہ بھی ہماری ٹیمیں قطرے پلانے کے لیے آتی ہیں، برائے مہربانی ان سے تعاون کریں. نہیں، ان سے تعاون بالکل ہمیں قومی فرض سمجھ کے اپنا کرنا چاہیے، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور یہ شرعی طور پر بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں پلا سکتے. تو جب گورنمنٹ اتنا اسٹرگل کر رہی ہے، ہزاروں ورکر اس کے اوپر اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک کمپین کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ ورکر جو ہیں صرف پنجاب کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اگر خدا نخواستہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہو تو گورنمنٹ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ آپ کو پلانے کے لیے بچوں کو نہ گئے. تو اس کے اوپر تو بالکل بھی میں بھی یہی کہوں گا، آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں رجسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو لازمی طور پر پولیو کے قطرے جو پلانا چاہیے. آپ اس حوالے سے کوئی میسیج دیں؟ میرا اس میں جو کہہ رہی ہوں، میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو کمپین آ رہی ہے کمنگ 28 اکتوبر کو، اس میں ہر 5 سال سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو 2 قطرے لازمی پلائیں. اور اگر کوئی بچہ قطرے پینے سے رہ جائے تو اس کو قریبی ہے جو ہمارا سینٹر ہے اس پہ جا کے قطرے پلائیں. جہاں پہ ہماری ٹیمیں نہیں پہنچ سکتی یا نہیں جاتی یا کہیں پہ کوئی رہ جاتا ہے تو وہ 1033 ہماری ہیلپ لائن ہے. تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. آپ کے پاس ٹیمیں آ کے قطرے پلاتی ہیں، گھر گھر جا کے پلاتی ہیں. ہمارا کمپین کے بعد ایک کیچ اپ کا 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کوئی بچہ رہ گیا تو ہم گھر گھر جا کے بچوں کو قطرے پلائیں. ان ٹیموں سے تعاون جو ہے یہ مہربانی. اچھا، ڈسکشن بڑی فروٹفل رہی. بہت سارے سوال تھے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن پوچھ نہیں سکا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے. لیکن جاتے جاتے ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جتنی آپ کی کمپین ہے، جتنی آپ مہمات چلا رہے ہیں، پولیو کی، ڈینگی کی، دوسری، یہ سارا جو ہے ان کا سہرا آپ لوگوں کے ساتھ ورکرز کے اوپر بھی جاتا ہے. بالکل. تو جہاں پر ورکرز فیلڈ کے اندر دن رات کام کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کو مینٹلی طور پہ آپ ٹھیک رکھیں. لیکن ابھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے اندر جو آپ کے ملازمین ہیں وہ بہت زیادہ مینٹل سٹریس کے اندر ہیں. ابھی دیکھیں جو ڈیوٹی آرز کے بعد ان سے آپ ان کو بلاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو میٹنگز کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی انسینٹیو ان کو نہیں دیے جاتے. ڈے نائٹ جو ان کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسینٹیوز کے بغیر، کنوینس الاؤنس کے بغیر. لیکن اس کے ساتھ جو ایک پریشر اب کچھ عرصے میں دیکھنے میں آیا کہ پریشر بہت زیادہ ان کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ فوتگی ہو گئی ہے، آپ کی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی انسان ہے، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ان کو اسپیئر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ وہ ملازمین کی وہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان. آپ ان سے کام ضرور لیں، کام لینا چاہیے، لیکن جہاں پہ ریلیف بنتا ہے جو ضروری ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے. بالکل، میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جی، ہر بندے کے ساتھ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. میں یہاں پر ایک سے زیادہ واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اس کا سمری یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر تو کسی کے جینون ایشو ہو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، کچھ ہمارے ملک کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس HR اتنا زیادہ ہے. میں آپ کو سمپل سی مثال دوں. میں منڈی بہودین میں تھا ایز اے CEO، تو ہم 37% کی شارٹیج تھی ہمارے پاس HR کی. ہم اس جو ریسٹ آف دا 43 ہے اس کے ساتھ باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں. تو HR کی قلت ہوتی ہے، اور کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ اتنی پرائرٹائزیشن ہوتی ہے کہ اس پہ ہم دن رات نہیں دیکھتے. دیکھیں ہمارے ڈپٹی کمشنر راتوں تک کام کرتے ہیں، ہمارے CEOs رات کو جا کے کام کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی عشاء کی نماز سے پہلے، میں اس 2 سال میں اس آفس سے گیا ہوں، میں صبح آنا ہے تو میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے جانا ہے. تو دن میں تو پبلک ڈیلنگ نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد جو ہے فائل ورک ہوتا ہے. تو میں اس سے تو بالکل ایگری ہوں کہ ہم جب تک اپنی ورکنگ ایٹماسفیئر اچھا نہیں دیں گے،
تو ہم اچھا کام نہیں لے سکتے. ہمیں اپنے ورکرز کا دھیان رکھنا چاہیے. ہم انہیں, وہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں, بالکل وہ ہمارے بچے ہیں, تو وہ اتنی محنت کے ساتھ, دیکھیں میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا LHWs کو, لیڈی ہیلتھ ورکرز کو. وہ اکثر بوڑھی بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, بہت زبردست کام کر رہی ہیں, لیکن ہم سارے کام, کووڈ کی ویکسینیشن ہے تو ہم نے کرنا ہے, کوئی ویکسینیشن کرنی ہے, گھروں سے بچے لے کے آ رہی ہیں, کمیونٹی کے اندر انہوں نے جا کے اگر کوئی میسیجنگ دینی ہے کہ جی آپ بچے کو, ماں کو, اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے, ڈبے کا دودھ نہ دیں, فیڈر کا دودھ نہ دیں. اس طرح کی بے شمار ہمارے انیشیٹوز جو ہیں, وہ ان کی خواتین کی کمیٹی ہوتی ہے, ان کی ایک صحت کی کمیٹی ہوتی ہے, ہر جو 1500 کی 1000 کی آبادی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کریں گے, ان کا بہت دھیان رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس سے 1-2 ماڈل پہ ہماری سیکرٹری صاحبہ نے یہ ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جو انکورڈ ایریا ہے LHW سے وہ بھی انشاءاللہ ان قریب کور ہو جائے گا, تو پھر یہ جو اوور ورک ہے تھوڑا بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. DG ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر ریاض گوندل ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو رہی. بہت سارے ایسے موضوعات جن کو عام لوگوں کو جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی, لیکن آج انہوں نے اس کے حوالے سے بھی بتایا, جیسے کہ گھر گھر ڈور اسٹیپ کے اوپر ادویات پہنچائی جا رہی ہیں, کینسر کی, دل کی, ہیپاٹائٹس کی, TB کی, اور دیگر جو ورٹیکل پروگرام چل رہے ہیں. کلینک آن ویلز کا منصوبہ جو ہے وہ جاری ہے, فیلڈ ہسپتال کام کر رہے ہیں, اور ایک بڑا زبردست منصوبہ انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کر ایک ہیپاٹائٹس اسکریننگ کے حوالے سے پروگرام کرنے جا رہے ہیں, جو کہ اپنی نوعیت کا ایک واحد پروگرام جو ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پاکستان کے اندر ہوگا, تاکہ ہیپاٹائٹس کے بڑھتے ہوئے مرض کو جو ہے اسکریننگ کی رہیں اور اس کو بھی روکا جا سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا. لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, وزٹرز ہیں, ڈینگی کے اور پولیو کے دیگر جتنے بھی ملازمین ہیں, اور ان کے جو مسائل ہیں ڈینگی ملازمین کے, ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو اسی طرح سے جاری رہے گا, اور پاکستان جو ہے ان موذی امراض سے, کمیونیکل ڈیزیز ہے اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہیں ان سے پاکستان جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے, اور پاکستان ایک بہتر, صحت مند اور خوشحال جو پاکستان بن سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہور آئیں.